بتاؤں کہ یہ اس جو گزشتہ حکومت 16 سال گزار کے گئی، چوروں کی حکومت، لٹیروں کی حکومت، انہوں نے جو آپ دیکھیں آئینی اصلاحات تو نہیں کہوں گا، آئینی جو انہوں نے تباہی پھیری ہے اس میں ایک AVM مشین ختم کر کے کی۔ آج AVM مشین ہوتی تو یہ سارے مسائل نہیں ہونے تھے، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا تھا، ان کی چھٹی ہو جانی تھی، لیکن چھٹی الحمدللہ لوگوں نے پھر بھی کر دی۔ یہ جو کہتے تھے کہ پرچے ہو گئے، ڈر گئے، گھر بیٹھ گئے، خواتین جیل میں چلیں گی، سب کچھ کر لیا نا۔ الٹیمیٹلی لوگوں کو جب موقع ملا تو انہوں نے بتایا تمہاری اوقات اس سے زیادہ نہیں ہے کہ تمہاری ضمانتیں ضبط ہی ہو، تم چور تھے، چور اور چور ہی رہو گے اور چوروں کی پروموٹ کرو۔ سو ایشو یہ بڑا صاف ستھرا سا ہے کہ جو ووٹیں آئیں سب کے سامنے آئیں، جو پولنگ ہوئے سب کے سامنے ہوئے، جو ریگنگ ہوئی رات کو اندر نہیں جانے دیا سب کے سامنے ہوا، جو بیٹھ کے وہاں پر رزلٹ تبدیل کرتے رہے سب کے سامنے ہوتا ہوا۔ اب بھائی میں تو RO سے ہی پوچھوں گا نا کہ تمہارے پاس اختیار کہاں سے آ گیا، تم تو جواب دو، تم تو اسلام آباد رہتے ہو، تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، تمہارا کھانا پینا ہر چیز نوٹیبل ہو، تمہارے لوگوں کے پاس ہر چیز اٹھائی ہوئی ہے، تم کیسے سروائیو کرو گے لیگلی اسپیکنگ؟ بات بتا دو مجھے، کیا تم کچہری میں نہیں آؤ گے، تم عدالتوں میں نہیں آؤ گے، تم آؤ گے، تمہیں عدالتوں میں جواب دینا پڑے گا، تمہیں اپنے کیے کی سزا ملے گی قانونی طور پہ، ہم اس کو فالو کریں گے اور یو آر آنسریبل ٹو ایوری ون۔ تم اس ملک کے ادارے کے ایک کارکن ہو، ایک ادارے کے جو ہے تنخواہ لیتے ہو، تم اس کے ادارے کے رہنے والے ہو۔ تو اب بات یہ ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم لوگوں کی وجہ سے پورا ادارے ہی تباہ ہو جائیں، تم لوگوں کے کارنامے جو کالے کرتوت تم لوگوں نے کیے ہیں اس کی وجہ سے سارے کے سارے انسٹیٹیوشن پورے بیوروکریسی خراب ہو جائے۔ ان کو لگانے والے کو بھی سوچنا پڑے گا، ان کے کارنامے جو ہیں وہ ان کی ACRوں میں لکھے جائیں گے کہ یہ وہ کرپٹ لوگ تھے جنہوں نے ملک پاکستان کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، جنہوں نے لوگوں کے جو ہے وہ شبخون مارا لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر۔ جواب تو دینا پڑے گا، سوال تو بنتا ہے لالا، اب جواب تو یہ دیں گے، آج بھی دیں گے، کل بھی دیں گے، ہر فورم پہ دیں گے، سڑک پہ دیں گے۔ آ جائے DC یہاں آتے ہیں لوگوں کے سامنے، ڈپٹی کمشنر کہتا ہے میں نے 144 ہے، میرے سے بیٹھ کے مناظرہ کرے، تم 144 کیسے لگا سکتے؟ میں بھی تو دیکھوں نا یار، ہم بھی قانون کے اپنا شاگرد ہیں، قانون کے طالب علم ہیں، ہم بھی دیکھیں یار DC تمہارے پاس کتنا علم ہے، تم کتنے علم کے مالک ہو، تمہارے پاس کون سی اتھارٹی ہے؟ میں تمہیں ججمنٹ دوں گا، تمہیں تو ابھی بہت قریب بہت جلد تم تو انہیں عدالت میں اندر جانے لگے ہو، تم تو بچا رہے ہو، ابھی سفارشیں کرا رہے ہو، کرا لو، جاؤ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ اپنی تنخواہ میں سے بھریں گے انشاءاللہ اور وی ول ڈریگ یو ٹو دی کورٹس، ہم آپ کو کورٹس تک لے کے جائیں گے۔ اور میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی بڑی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ جناب آنکھیں کھولیں ذرا، یہ دیکھیں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف ہیں، آپ یہاں پر یو آر دا فادر آف دس اسلام آباد، اور جتنے بھی ہمارے پیپل ہیں ان کے اوپر آپ کے پاس ایک ڈیزگنیشن ہے، آپ کانسٹیٹیوشنل فادر لگتے ہیں یہاں پر سب کے۔ یہ تو دیکھ لیں حالات کیا ہو رہے ہیں، کیا یہ DC صاحب کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ یہاں کنڈکٹ ہو سکتے ہیں؟ ہم کوئی انگریز کے دور میں تو نہیں رہ رہے، ایسی تو ظلم انہوں نے بھی نہیں کیا ہوا جو کہ یہ کر رہے ہیں۔ آپ ایک مینڈیٹ لوگوں کو چوری کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ وہ مینڈیٹ یا دفن ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم پیسفل پروٹیسٹ کے لیے آئے تھے، آپ ویڈیوز دیکھ لیں ہماری، ہم نے وہاں پر ایک چیز کی پرامن احتجاج لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے۔ اب ہم یہاں پر کھڑے ہیں پارک کے اندر، کھڈے کھود دیے گئے، یہ جو کھڈے کھودے گئے ہیں یہ کون سی لیگل کوریج میں آئیں گے؟ اس کا تو جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ آپ تو کروڑوں روپے کے کنٹینر لگا دیتے تھے جا کے یہاں پر، یہ جو کھدائی کی ہے اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب چیف منسٹر صاحب آپ سے DC صاحب سے لینا ہے کہ کتنے پیسے لگے، کہاں سے ہے، CDA جواب دے گی اس کا۔ تو دے آر آنسریبل، کیونکہ پبلک ایکسچیکر کا پیسہ لگا ہے۔ پرپز کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھ چاہتا ہوں کہ کیا ہم اپنے پریس کلب کے سامنے بھی آنا ہمارے لیے گناہ کبیرہ سے گناہ بن گیا؟ کیا ہم کانسٹیٹیوشنل رائٹ آرٹیکل 15-16 کو کدھر لے کے جائیں گے؟ DC صاحب آپ کا دفعہ 144 بہت نیچے ہے، ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پریویل کرتا ہے اور کانسٹیٹیوشن ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں۔ ہم ہر لیگل فورم پہ جا رہے ہیں، ہم ہر لیگل فورم پہ جا رہے ہیں، ہم کوئی ریمیڈی چھوڑیں گے نہیں۔ اور آپ جو بن گیا پارٹی، آپ ہمارے DRO تھے، آپ ہمارے RO تھے، آپ نے ہمیں اندر جانے نہیں دیا ہمارے کاؤنٹنگ کے دوران، آپ نے فارم 45 وصول کرنے سے انکار کیا ہمارے، اور اپنے فارم 45 رکھ لیے پاس، اور جعلی فرضی آپ نے بنا کے دے دیے۔ یو آر آنسریبل ٹو دس نیشن، یو آر آنسریبل ٹو لا ایز ویل۔ یہ ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ سی بات کر رہا ہوں آپ سے، حکومت وہی لیتی ہے سر جو جیت کے آئی ہوتی ہے، اور جیت کے صرف پاکستان تحریک انصاف آئی ہے جس کی 200 سیٹس ہیں۔ آپ جب یہ 200 سیٹس انشاءاللہ یہ واپس آئیں گی، یہ کہیں بھی نہیں جا سکتی، یہ واپس آئیں گی اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنائے گی اور وہی اس ملک کو رن کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے عوام، لوگوں کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، لوگ عوام مجھے دے کے MNA بنا رہے ہیں، آپ چور بندے کو لا کے لیجسلیچر اسمبلی میں بٹھا رہے ہیں۔ آپ کا دستور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کرداد مقاصد سے، آبجیکٹو ریزولوشن سے۔ آبجیکٹو ریزولوشن کو کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ یہ شروع ہی اللہ اور اس کے رسول کے نام سے ہو رہی ہے۔ کیا ہمارا ملک ہمیں اپنی جان سے پیارا نہیں ہے؟ کہ قربانیوں سے حاصل دیا ہوا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ چوروں کے حوالے کر دیں اور کہیں جناب یہ رن کر لیں گے جن کو لوگوں نے حق ہی نہیں دیا، جن کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، جو نہ 3 میں نہ 13 میں، آپ ان کو بٹھا دیں گے تو آپ نے 45 ارب روپیہ کیوں لگا دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان صاحب؟
آپ اپنا مجھے ریسٹیننگ آرڈر دیا ہوگا 11 تاریخ کا. ریسٹیننگ آرڈر میرا آج بھی ان فیلڈ موجود ہے, چیک کر لیں جا کے, میں نے سارے ڈاکومنٹ آن ایئر کیے ہوئے ہیں, پبلک ڈاکومنٹ ہے, آرڈر ہے وہ, اور آپ 11 تاریخ کو رات کو جو ہے بیٹھ کے نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں. اپنا ہی آرڈر دیکھ لو یار, کچھ تو تھوڑا سا لا کو فالو کر لو, کچھ تو یہ دیکھ لیں گے سنا بادشاہی اللہ کیا آپ نے تو 6 مہینے 4 مہینے میں چلے جانا ہے, لیکن اس ملک کے مستقبل کے ساتھ کیا کر کے جانا ہے, ان بچوں کے مستقبل کے ساتھ کیا کر کے جا رہے ہیں. یہ مستقبل بچوں کا ہم کھڈے میں دفن نہیں ہونے دیں گے. یہ آگے ملک کا مستقبل ہے, یہ ملک کا فیوچر ہے, انہوں نے ملک سنبھالنا ہے اور یہی لے کے جائیں گے, اور اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹس کو پسند کر کے لے کے آئیں, وہی اسمبلی میں بیٹھیں گے. مارک مائی ورڈز انشاءاللہ.